ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سکندر اعظم جو دنیا کے بادشاہ رہے، سکندر ذوالقرنین، کہ ان کے استاد تھے ارسطو۔ ایک دن ایسے ہوا، وہ اپنے استاد صاحب کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کسی جنگل میں گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک ندی آئی جس سے پانی گزر رہا تھا۔ وہ جب بارشیں بہت زیادہ آتی ہیں تو وہ جنگلوں میں ندیاں بن جاتی ہیں اور ان کا پتہ نہیں ہوتا کتنا گہری ہے، کتنا اونچی ہے، کتنا پانی نیچے زیادہ ہے اور کتنا سپیڈ سے ہے۔ تو وہ جیسے وہ ندی کے قریب پہنچے تو سکندر ذوالقرنین نے عرض کی، استاد محترم میں اس کو پہلے پار کرتا ہوں، اس کے بعد آپ آ جانا۔ استاد نے جواب دیا، نہیں تو بیٹا میں تو آپ کا استاد ہوں، میں آگے جاؤں گا۔ سکندر ذوالقرنین کا ہاتھ جوڑ لیا، استاد محترم آپ مہربانی کریں کیونکہ مجھے پہلے جانے دیں۔ تو استاد نے چلو مان لی، استاد نے بات اترا گیا، چلو ٹھیک ہے آپ جائیں۔ جیسے وہ سکندر ذوالقرنین نے کراس کی ندی، اس کے بعد استاد صاحب کو بولا آپ اسی راستے سے آ جائیں آہستہ آہستہ، کہ پھر وہ استاد صاحب آ گئے۔ جیسے وہ استاد صاحب نے ندی پار کر لی تو استاد صاحب نے پوچھا، اے سکندر ذوالقرنین تو نے ضد کیوں کی اس بات پہ؟ سکندر ذوالقرنین نے عرض کی، استاد محترم اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا، کیونکہ آپ جیسے لوگ کہاں پہ ملتے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو آپ جیسے لوگ کئی سکندر پیدا کر لیتے، کیونکہ اگر آپ ارسطو کو کچھ ہو جاتا تو یہ دنیا اس علم سے، اس استاد سے محروم ہو جاتی۔ اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہلے راستہ دیکھ لوں، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ مجھے تکلیف کچھ ہوگا لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ایسے ہزاروں سکندر تیار کر سکتے ہیں، اگر یہ ارسطو چلا گیا تو دنیا میں کوئی استاد ایسا علم والا بندہ نہیں رہے گا۔ یہ دیکھو کتنا بڑا ادب اور کتنا بڑا مقام سکھا دیا ہمیں، کتنا عظیم استاد تھے۔ استاد ایک چراغ کی مانند ہوتے ہیں۔ آگے ایک کچھ قول عرض کرنا چاہوں گا۔ استاد ایک چراغ، جیسے وہ دیا ہوتا ہے جو روشنی دینے والا، استاد ایک چراغ کی قسم کا ہوتا ہے جو روشنی دیتا ہے۔ ایک دن کسی نے سکندر اعظم سے پوچھا، آپ استاد کو باپ پر کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ تو سکندر اعظم نے جواب دیا کہ میں اپنے باپ کی وجہ سے آسمان سے زمین پر آیا اور میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان تک لے گیا۔ دیکھو استاد کا مقام یہی ہوتا ہے کہ استاد جو چیزیں سکھا دے۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ سکندر ذوالقرنین کا استاد تھا، کیونکہ وہ ایک چھوٹے عام انسان تھے، جب ان کو استاد نے سکھائی باتیں تو وہ کتنے بڑے دنیا کے فاتح بن گئے، پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عام بچے تھے، جب انہوں نے استاد کا ادب کیا، استاد سے سیکھا تو وہ کتنے بڑی ولی بن گئے۔ ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا۔ تو ایک جسم کی وہ فرماتے ہیں سبب حیات فانی ہے، مجھے زمین آسمان سے لے گیا باپ سبب حیات فانی ہے، استاد موجب حیات جاویدانی ہے۔ جو باپ ہوتا ہے کہ وہ حیات فانی، وہ زندگی دیتا ہے، اس کے بعد انسان چلا جاتا ہے۔ جو استاد ہوتا ہے وہ موجب حیات جاویدانی ہے، جو استاد سے سیکھ کر وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے وہ انسان۔ اور میرے باپ نے جسم کی پرورش کی اور میرے استاد نے میری روح کی پرورش کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو استاد ہوتا ہے، جو میرے والدین ہیں وہ میرے جسم کی پرورش کرتے ہیں، جسم کو پالتے ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں۔ جو میرا استاد ہوتا ہے میری روح کو پرورش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کراتا ہے۔ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ بہترین شخص کون ہے؟ اس نے جواب، آئنسٹائن ایک سائنسدان تھا، اس نے کہا بہترین شخص وہ ہے جو میرے اندر سے بہترین چیز نکال دے، کیونکہ وہ استاد کے بغیر کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ کیونکہ جتنے بھی استاد ہو کر گزرے ہیں، ہم پہلے علم والے لوگ تھے۔ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم دے کر بھیجا، کیونکہ ہم نے وہی علم کو بھلا دیا، اپنے اندر رکھ لیا۔ کیونکہ آئنسٹائن اس لیے فرما رہے ہیں کہ جو انسان جس کا اندر باہر نکال دے وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ ہمارا اندر جو چھپا ہوا علم، جو ہماری سوچ، ہمیں پہچان نہیں ہے کسی چیز کی، وہ اندر چھپی ہوئی ہے، جو ہمارا اندر سے باہر نکال دے بہترین انسان وہ ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال تو فرماتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس سے وہ فرماتے ہیں پہلا کرینہ بھی ادب ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہمیں ادب سیکھنا چاہیے اور استاد کا ادب کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ پاک سب کو استاد کے ادب اور پہچان نصیب فرمائے۔ ہمیں سب کو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔